بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین وقال تعالی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین، انتہائی قابل قدر محترم بزرگوں، ربیع الاول کی آج پہلی تاریخ ہے اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنا ایک بہت عظیم احسان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں مبعوث فرمایا، اس مہینے میں حضرت کی ولادت ہوئی۔ آپ پوری کائنات کے لیے بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کا دنیا میں آنا یہ امت کے لیے، انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ آپ نے ہی جینے کا صحیح شعور بتلایا، ہماری زندگی کا صحیح مقصد سکھلایا، ورنہ لوگوں میں توحید نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اپنے ہاتھوں سے لوگ اپنے معبودوں کو بناتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، جاہلیت میں لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، اصلاح فرمائی اور بالکل کا انقلاب برپا کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں، اور محبت کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس لیے کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے، جس کے دل میں کسی کی عظمت ہوتی ہے، کسی کا احترام ہوتا ہے، تو اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، ورنہ صرف زبان سے دعویٰ ہو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، اور اس کے اوپر ہم چند رسمیں ادا کر لیں، چند کام کر لیں جو رسمی ہوتے ہیں، لیکن آپ کی ذات جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، آپ نے زندگی گزارنے کا جو ایک ایک ڈھنگ دیا ہے، ایک ایک سلیقہ بتلایا، ہم اس کو اپنی زندگی میں نہ لائیں تو یہ ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ ان المحب لمن يحب اطاعہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے۔ یہ ایمان کا ایک اہم درجہ ہے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ میں اسے اس کے والدین سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، یعنی ان سب کو ہیٹ سمجھے میری محبت کے آگے، تب وہ واقعی صحیح ایمان والا ہو سکتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہو۔ اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے یا ہمیں اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت ہے؟ اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اگر وہ کام اور اولاد کی محبت دونوں ٹکرا جائے، اب دیکھا جائے گا کہ یہ اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے، آپ کے حکم سے زیادہ محبت کرتا ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر عمل کر کے دکھلا گئے، اپنے گھر و بار کو چھوڑ دیا، مال و دولت کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کیے، آپ سے سچی محبت کیے، ہجرت کا حکم ہوا، صحابہ وطن سے بے وطن ہو گئے، غربت کی زندگی کو ان لوگوں نے ترجیح دی، اپنی ساری جائیدادوں کو چھوڑ دیا مکے میں اور بے سر و سامانی کے ساتھ مدینے ہجرت کر گئے۔ کیا تھی ان کے اندر؟ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ آپ نے فرمایا جب تک میری محبت کامل نہیں ہوگی، جب تک میری محبت دل میں پیدا نہیں ہوگی، تب تک وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چھوٹے صاحبزادے ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، غزوہ بدر میں وہ کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے، جو اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے، سب سے پہلی جنگ ہے۔ کہتے ہیں، اپنا واقعہ بتلاتے ہیں، کہا انہوں نے اپنے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ ہمارے سامنے آ گئے لڑائی میں، قریب تھا کہ ہم آپ پر حملہ کر دیتے، لیکن بات کی وجہ سے ہم نے آپ پر تلوار نہیں اٹھائی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم ہمیں نظر نہیں آئے، ورنہ تم اگر دکھتے تو سب سے پہلے میں تم پر وار کرتا، اس لیے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، اور اللہ کے رسول کے محبت کے آگے ہماری محبت کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ محبت کر کے صحابہ کرام نے دکھلایا۔ جب تک اس درجے کی محبت نہیں پیدا ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تب تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، انسانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے، اللہ سے ہمارا عشق ہے، تو اسے چاہیے فاتبعونی، اللہ کے رسول کہا گیا فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میرے حکموں کو مانو، میری فرما برداری کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کے فرامین پر عمل کیا جائے، یحببکم اللہ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ کے اوامر کو، آپ کے ارشادات کو سرسری مت ڈالا جائے، اس کو ایسے چلا مت دیا جائے۔ چلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں حکم ہو ہم اس پر عمل نہ کریں، ہم اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہ ہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا، جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فاحذروا، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ایسے ہوشیار بھی رہو، بچتے بھی رہو کہ ہم اللہ کے رسول کے فرمان پر صحیح طور سے عمل کر پا رہے ہیں کہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، آپ کی ارشادات کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے؟ چند رسمی چیزوں کے کر لینے کا نام محبت نہیں ہے۔ لوگ خوشی منا لیتے اس مہینے میں، اور بھی کئی چیزیں کر لیتے، یہ محبت نہیں۔ محبت اصل یہی ہے کہ جس سے ہمیں محبت ہو اس کی اتباع کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ ان المحب لمن یحب اطاعہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ تو ہمیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کے ایک ایک تعلیمات سے، ایک ایک فرامین سے محبت ہونا چاہیے۔ مجنوں کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ لیلا کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا، اس کے در و دیوار کو چوم رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس اینٹ میں کیا رکھی ہوئی ہے، اسے کیوں چوم رہے ہو؟ مجنوں نے کہا اس کے اندر
جو ہے ہمیں اس سے محبت ہے، اس لیے اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اس سے بھی محبت ہے۔ جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، جتنے بھی آپ کے فرامین ہیں، جتنی بھی ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، ایک ایک باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اس محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو، آپ کا احترام ہو، اس لیے کہ آپ کی شان، آپ کی ذات انتہائی عالی ہے، انتہائی بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد پوری کائنات میں سب سے برگزیدہ، سب سے عظمت والی کوئی ہستی ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جگہ جگہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو بیان کیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن، آپ گواہی دینے والے ہیں، ومبشرا، اور جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں، آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، انہیں آپ جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو جو آپ کی اطاعت نہیں کرتے، آپ کے فرامین پر عمل نہیں کرتے، انہیں آپ جہنم سے ڈرانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امت پر اس درجہ حریص تھے، اس درجہ آپ لالچی تھے، چاہتے تھے ایک ایک انسان یہ دین سے قریب ہو جائے، دین پر عمل کرنے والا ہو جائے، جہنم سے بچ جائے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے جو تمہی میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، وہ انتہائی عزیز ہیں، ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایمان والوں پر انتہائی حریص ہیں، انتہائی ایمان والوں سے چاہتے ہیں کہ یہ لوگ نیک عمل کرنے والے ہو جائیں، انتہائی شفقت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال، جو تعلیمات میں لے کر کے آیا ہوں اس کی مثال بالکل اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، اور جب اس کے پاس پروانے جمع ہونے لگے، کیڑے مکوڑے آنے لگے، خاص طور سے برسات کے موسم میں، اور وہ تیزی کے ساتھ ان کو روک رہا ہے، آگ میں جانے نہیں دے رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل یہی مثال میری ہے کہ میں لوگوں کی کمر پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، روک رہا ہوں جہنم میں انہیں جانے سے، لیکن لوگ ہیں ایسا عمل کرتے چلے جاتے جو انہیں مجبور ہو کر کے جہنم میں جانا پڑتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شدت اشتیاق کو بتلا رہے ہیں، کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت کرتے تھے۔ راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے امت کے لیے کہ امت کا کیا حال ہوگا، لیکن آج اسی امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا، آپ سے محبت کرنے کو چھوڑ دیا، آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا، آپ کی تہذیب کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جگہ، ایک ایک موڑ پر ہماری رہنمائی کی ہے، کوئی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ ہو۔ ہم کھانے میں بھی، سونے میں بھی آزاد نہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طریقے سے انسان سو سکتا ہے، یا تو دائیں کروٹ لیٹ کر کے سوئے، یا بائیں کروٹ لیٹے، یا چت لیٹ کر کے سوئے، یا پھر اوندھا منہ لیٹ کر کے سوئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ دائیں کروٹ اگر کوئی لیٹ کر کے سوتا ہے تو پوری رات اسے عبادت کا ثواب ملے گا، یہ پورا سونا ہمارا عبادت بن جائے گا۔ ایک صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیکھا مسجد میں وہ اوندھے منہ لیٹے ہوئے تھے، آپ اپنے پیر سے انہیں حرکت دیے اور آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ تو جہنمیوں کی ان کا سونا ہے، ان کی حیت ہے،
کہ جہنمیوں کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ طریقہ، یہ حالت ٹھیک نہیں۔ ایسے چت لیٹنے سے بھی منع کیا گیا، اس لیے کہ یہ کمزوروں کی علامت کہی جاتی ہے، اور اسلام جگہ جگہ قوت کو، شجاعت کو، بہادری کو سکھلاتا ہے۔ بائیں طرف لیٹنے کو بھی اچھا نہیں کہا گیا، اس بنا پر ادھر دل ہوتا ہے، پھر انسان غافل ہو جائے گا، نماز سے غفلت ہو جائے گی اسے۔ تو محبوب طریقہ سونے کا ہے وہ دائیں طرف لیٹنا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اس طرح کوئی لیٹے، یہ دل میں نیت کر لے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لیٹا کرتے تھے، یہی ان کا طریقہ تھا، تو پوری رات اسے عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس عادی چیزوں کو، جنہیں ہم عادت کے طور پر کرتے تھے، اگر تھوڑا اس میں ہم نیت بدل دیں تو یہی چیز ہماری دین ہو جائے گی، اور اس پر یہ عبادت ہو جائے گی، اس پر ثواب ملے گا۔ کس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر اتباعیت کا، قناعت کا، آپ سے محبت کا جذبہ تھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، تو چند صحابہ کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے آ رہے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو سابقین اولین میں ہیں، جن کا انتہائی مقام ہے، بلکہ صحابہ میں انہیں افقہ صحابہ کہا جاتا تھا، سب سے زیادہ مسائل سے واقف۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر سے آ رہے تھے، راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، مسجد تک نہیں آئے، وہیں راستے ہی میں بیٹھ گئے۔ یہ ادب تھا، یہ عظمت تھی، یہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جہاں حکم آ گیا فوراً اپنے آپ کو وہاں اتباع کرنے پر، ماننے پر آمادہ کر لیتے تھے۔ آج ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین موجود ہیں، بے شمار احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے، لیکن کیسے آسانی کے ساتھ ہم انہیں چھوڑتے رہتے۔ اس کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں۔ اگر محبت ہوتی تو اطاعت کیے بغیر چین نہیں آتا، عظمت ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تو انہیں تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔ کیسے اچھے اچھے اخلاق آپ نے سکھلائے، آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ و نمونہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا خوب ذکر کرتا ہے، تو ایسے کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ کیسی تعلیمات اور کیسے اچھے اخلاق پر فائز بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ وزنی چیز کل نامہ اعمال میں اگر کوئی ہے تو اچھا اخلاق ہے، اخلاق کا سنبھال لینا ہے، شاندار اخلاق ہے، سب سے زیادہ وزنی چیز نامہ اعمال میں یہی ہوگی۔ اور فرمایا آپ نے سب سے زیادہ نامہ اعمال کو گھٹانے والی یہ بدخلقی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز نہ ہوتے، آپ نرم گو نہ ہوتے، نرم کردار والے نہ ہوتے، تو جو صحابہ آپ کے ارد گرد موجود ہیں وہ سب چلے جاتے۔ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ہر چیز میں آپ نے عمدہ اخلاق کو سکھلایا، قیدیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو، والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے، بیٹوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ کیسی تربیت ہو اور کیسے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو اعلیٰ اخلاق پر، بلند اخلاق پر فائز کر کے بھیجا۔
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن پورے 10 سال میں کبھی اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم کیوں کیے اور یہ کام کیوں نہیں کیے۔ یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کو بتلاتے ہیں۔ یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ عفو و درگزر، بردباری، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، آپ کی طبیعت تھی۔ ایک موقع پر ایک یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوا، آپ نے اس سے کچھ قرض لیا، کچھ کھجوریں، اور یہ مدت طے ہوئی، ایک مدت طے ہو گئی، اتنے دن میں پیسہ دینا ہے۔ وہ یہودی وقت سے پہلے آیا اور آ کر کے چادر لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر کھینچنے لگا تیزی کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، قریب تھا کہ اس یہودی کو قتل کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر حق والے کے لیے اس کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ کرے، اور آپ نے فرمایا اے عمر، تم نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، تم اسے سمجھاتے کہ وہ اچھی طرح طلب کرے، اور تم ہمیں سمجھاتے کہ ہم جلدی سے کیا کر دیں، اسے ادا کر دیں۔ یہ دیکھ کر کے وہ شخص فوراً مسلمان ہو گیا، وہ یہودی۔ اس نے کہا ہم ساری چیزیں آزما لیے تھے اپنی کتاب میں، جو کتاب میں ہمارے لکھی ہوئی تھی، وہ ساری چیزیں ہم آپ کے اندر اپنا لیے تھے، لیکن ایک چیز رہ گئی تھی کہ آپ کی بردباری، آپ کا حلیم ہونا، یہ آپ کے غصے سے آگے نہیں بڑھے گا۔ کہا کہ ابھی ہم اس کو آزمائے ہوئے نہیں تھے، یہی آزمانے کے لیے ہم نے یہ حرکت کی۔ جب اس کو بھی آزما لیا، فوراً اسلام لایا۔ کسی اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آج ہم نے حسن خلق کو چھوڑ دیا۔ جو اچھی تعلیمات ہمارے نبی نے ہمیں دی، جو اچھا اخلاق سکھلایا، نرم گفتگو، نرم طبیعت، حلیم ہونا، بردبار ہونا، ملنساری، ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دی، اور ہم نے اس کو عبادت نہیں سمجھا، جبکہ اخلاق کا شاندار ہونا یہ بھی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ میزان عمل میں سب سے وزنی چیز یہی ہوگی کہ ایک ایمان والے کے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ اخلاق کے اچھے ہونے میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہماری گفتگو نرم ہو، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کرنے والے ہوں، جن سے ہم ملیں نرمی کے ساتھ ملیں، خوش خلقی کے ساتھ ان سے ملیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کر کے ملنا یہ صدقہ ہے۔ ایسے ہی کسی کے جول میں پانی دے دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ اچھی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ کیسے کیسے دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا۔ غزوہ ذات قرب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے درخت کے سائے میں، ایک دشمن آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر کے سونت لی۔ اس نے کہا محمد بتاؤ تمہیں ہم سے کون بچائے گا؟ آپ نے اطمینان سے فرمایا اللہ ہمیں بچائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لی۔ آپ نے فرمایا تم بتاؤ کون بچائے گا؟ اس نے یہ کہا اللہ کے رسول آپ نرمی کے ساتھ لینے والے ہیں، نرمی سے آپ پکڑنے والے ہیں، آپ ہمارے اوپر رحم کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا، تو جانی دشمنوں کو بھی آپ نے معاف کیا۔ طائف کے موقع پر کیسے واقعات پیش آئے تھے کہ چھوٹے بچوں کو لگا دیا گیا تھا، وہ بچے اس قدر پتھر برسائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ پورا یہ جو آپ جوتا پہنے ہوئے تھے پورا نالین مبارک خون سے بھر گیا۔ ساتھ میں جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان کے لیے آپ بد دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت دے، یہ لوگ ہمیں جانتے نہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ آپ نے ان کو بد دعا نہیں دی۔ فرشتہ حاضر ہوتا ہے پہاڑ کا،
اس نے کہا اللہ کے رسول حکم ہو تو ہم دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دیں، یہ بستی پس کے رہ جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار اخلاق ہیں، جنہوں نے بات سننا گوارا نہیں کیا، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کیا بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور پتھر مارتے رہے، ان کے لیے آپ نے تکلیف کو گوارا نہیں کیا، ان کے لیے آپ تکلیف کو گوارا نہیں کیے، کسی طرح مصیبت کو گوارا نہیں کیے۔